بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی چیف جنرل عاصم منیر نے پی ایم میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اہم ترین خطاب کیا ہے، اور یہ جنرل عاصم منیر کا جب سے چارج سنبھالا ہے اس کے بعد ایک پبلک گیدرنگ کے اندر اور پی ایم اے کے اندر، کیونکہ اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی جنرل عاصم منیر کے چارج سنبھالنے کے بعد، تو جنرل عاصم منیر نے یہاں پر جو قوم سے خطاب کیا، پی ایم اے کے اندر خطاب کیا، وہ بڑا جاندار دبنگ قسم کا خطاب تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے میسج چھپے ہوئے ہیں تمام لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، خاص طور پر یہ شہباز شریف، آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے، ان کو بڑا کلیئر میسج دیا کہ پاکستان کے اندر حالات دن بدن تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیں، دو تین اہم ترین چیزیں تھیں جس کے اوپر جنرل عاصم منیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، دو تین اہم ترین چیزیں، وہ اب آپ نے سمجھنی ہے، اور وہ اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے حوالے سے جنرل عاصم منیر نے سب کچھ بتا دیا۔ نہ صرف پاکستان کے اندر جو انٹرنل کرائسس ہے، جس کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اور دوسری طرف اکنامک کرائسس ہے، جو معیشت ہے وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ حکومت ذمہ دار ہے، جس کے اندر اسحاق ڈار، اور اس سے پہلے مفتاح اسماعیل، اور یہ شہباز شریف، اور اس کی ساری ٹیم، نون لیگ کی ساری ٹیم۔ دیکھیں، اب تو آٹا، یہ جو انہوں نے آٹا پچھلے دنوں بانٹا ہے، مفت آٹا اسکیم، انہوں نے بڑے بڑے چرچے اس کے کیے، بڑی مشہوری اس کی بڑی کمپینیں اس کی چلائیں، اور سڑکوں کے اوپر بندے بھی مار دیے، اور اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی، اربوں روپے کا اندر لوٹ مار کیا ہے، اربوں روپے کا، یہ نہیں کوئی کروڑوں کا ہو یا لاکھوں کا ہو، نہیں، اربوں روپے کا اس میں لوٹ مار کیا، اور ان کے اپنے آدمی نے، شاہد خاقان عباسی نے، اس آدمی نے اس بارے میں انکشاف کیا۔ یہ ان کی حالت ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا ایک بالکل پروجیکٹ ہے۔ ابھی جو باقی انہوں نے 10-12 مہینے میں جو لوٹ مار کی ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آٹا اسکیم کے اندر ہی انہوں نے کوئی 20-30 ارب روپے کی کرپشن جو شاہد خاقان عباسی نے مینشن کی ہے، وہ تقریباً 100 ارب کا پروجیکٹ ہے، تو 100 ارب کے اندر انہوں نے کوئی 20-30 ارب روپے، 40 ارب روپے یا 50 ارب روپے تو آسانی سے ہی، آرام سے ایک سائڈ پہ کر لیے، اور لوٹ مار، یہ جو فری آٹا اسکیم تھی۔ اب جنرل عاصم منیر کے اوپر آ جائے، جنرل عاصم منیر نے جو خطاب کیا، جنرل عاصم منیر نے دو تین اہم ترین چیزیں، ایک تو پاکستان کے اندر جو انٹرنل کرائسس ہے، جو پولیٹیکل ہے اور اکنامک، جو معیشت انہوں نے تباہی اور بربادی کی ہے، اور یہ جو لوٹ مارا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جب سے آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے، جو افغانستان کی سائڈ سے اور ادھر انڈیا کی سائڈ سے، مشرقی بارڈر کی طرف سے، اور انڈیا کو بھی بڑا دو ٹوک انداز میں پیغام دیا، کشمیر کے اوپر بھی بڑی کھل کر بات کی۔ پہلے تو یہ جو کشمیر کے اوپر انڈیا کو جو پیغام دیا، اس کے اوپر آپ کو بتا دیں، پھر اس کے بعد جو انٹرنل کرائسس تھا، اس کے اندر شہباز شریف کو، اس کے اندر عمران خان، خاص طور پر اس حکومت کو جو پیغام دیا کہ آپ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال پیدا کریں، ملک کے اندر جو آپ نے تباہی اور بربادی کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، اور الیکشن کی طرف معاملات لے کر جائیں۔ پہلے تو کشمیر کے اوپر جو جنرل عاصم منیر نے بات کی، دیکھیں جنرل عاصم منیر نے کشمیر کے اوپر اور انڈیا کو دو ٹوک پیغام دے دیا کہ آپ یہ جو بارڈر کے اوپر حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان انڈیا کے ساتھ ایک سیز فائر معاہدہ کیا ہوا ہے، سیز فائر ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جو کہ دونوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق بارڈر کے اوپر کسی قسم کی ٹینشن کرنا، بارڈر کے اوپر فائرنگ کرنا، بارڈر کے اوپر بندے مارنا، بارڈر کے اوپر گولہ باری کرنا، یہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا ہے نا، مودی ہے نا، وہ اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آئے گا، اپنے گھٹیا پن سے باز تو نہیں آئے گا، اس کی تو سرشت کے اندر، اس کی تو مزاج کے اندر، اس کی تو نیچر کے اندر شامل ہے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کرنی ہے، وعدے کی خلاف ورزی بھی کرنی ہے، اور جان بوجھ کے پنگے بازی اور چھڑخانیاں کرنی ہیں اور بندے مارنے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی پنگا شروع یہاں پر ہوتا رہے۔ اس کے بعد تقریباً 60 سے 70 مرتبہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور وہاں پر گولیاں ماری ہیں، وہاں پر فائرنگ کی ہے، وہاں پر گولہ بارود استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے پاکستان کا، پاکستان کے سائڈ کے اوپر جانی نقصان ہوا ہے، لوگوں کو مارا گیا۔ تو جنرل عاصم منیر نے ایک تو بڑا کلیئر میسج بھیجا کہ یہ جو آپ نے تماشے شروع کیے ہوئے بارڈر کے اوپر، یہ بند کریں انڈیا کو، کہ آپ نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا، ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، مذاکرات ہوں، یو این او کی جی ریزولیشن ہے اس کے مطابق، اور یہ جو بات چیت کی ہم بات کریں، اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کوئی کمزور سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں، یا یہ ہماری کوئی کمزوری ہے یا ہماری کوئی ویکنس ہے،
ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، جواب دیں گے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا آپ کی آنکھیں نکال دیں گے، دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں پیسفلی رہیں، امن کے ساتھ رہیں، تاکہ یہاں کی عوام کو فائدہ ہو۔ اور کشمیر کے اوپر جنرل عاصم نے کہا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ آپ یہ جو پراپیگنڈا کرتے ہیں، وہاں پر کوئی آرٹیکل لگا دینا، وہاں پر آپ نے جغرافی چینج کر دینی ہے، وہاں پر آپ نے بندے وہاں پر تعینات کر دینے ہیں، وہاں پر آبادی بدل دینی ہے، یہ تمام حربے ہتھ کنڈے، یہ سراسر خلاف ورزی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ یو این او کا ایک پورا اس کے اوپر ریزولوشن ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی، یہ تماشے بند کیا جائے۔ جنرل عاصم الدین نے مودی کو تو صحیح کھڑکایا، صحیح اس کو منجی اس کی ٹھوکی ہے، یہ تو بڑا کلیئر پیغام دیا۔ دوسرا آ جائیں اب پاکستان کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر جو انٹرنل سچویشن ہے اس بارے میں جنرل عاصم الدین نے کلیئر پیغام دیا کہ پاکستان میں آج جو حالات بن چکے ہیں، جو سیاسی معاشی حالات بن چکے ہیں، پاکستان بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹلی بجا دی ہے، گھنٹی وہ بجا دی ہے، اور بتا دیا ہے کہ سب کو وارننگ دے دی ہے کہ خبردار ہو جائے، سب چکنے ہو جائے، چوکس ہو جائے، اور اس کو حل کریں۔ یہ جو آپ نے گند ڈالا ہے، حکومت کو یہ کہا ہے، یہ جو آپ نے گند ڈالا ہوا ہے اس کو حل کریں۔ اگر آپ نے یہ گند صاف نہ کیا تو پھر ہمیں آپ کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں آپ کو گھر بھیجنا پڑے گا، یہ گند پھر ہمیں ہی صاف کرنا پڑے گا۔ وہ کرتے آئے، ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر یہ کتنا گند پھیلاتے ہیں، پاکستان کے اندر یہ کیا حرکتیں اور کرتوتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو جنرل عاصم الدین نے ان کو پیغام دیا کہ پاکستان کے اندر ہمیں آج بھی یہاں پر تھریٹس ہیں، آج بھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، آج بھی ہم نے دھماکوں کو فیس کیا ہے، آج بھی ہم نے آپریشن کیے ہیں، آج بھی ہم ان کا صفایا کرے ہیں۔ تو پولیٹیکلی آپ چیزوں کو مینج کریں، سیاسی طور پر عمران خان کے ساتھ، باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اور تمام جماعتوں کے ساتھ، اور یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اس کو بھی بند کریں۔ سیاسی طور پر جو محاذ کھولے ہوئے اتنے سارے، اس کو بھی بند کریں، اور معیشت کے اوپر جو آپ نے جو تباہی اور بربادی کی ہوئی ہے اس کو ریکوری کے لیے ٹائم دیں، تاکہ اور نئے الیکشن دیکھیں، وہ الیکشن سے ہی نکلنا ہے، یہ بڑا کلیئر۔ اور یہ اس سے پہلے جو 2-3 اہم پلیٹ فارمز کے اوپر جو میٹنگز ہوئی ہیں، جس کے اندر ایک تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کے بعد ان سیشن جو پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن ہوا اس کے اندر، اور اس کے بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج اس حکومت کو دے دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ اور ابھی جنرل عاصم الدین نے چائنا کا دورہ بھی کیا، وہاں سے بھی جو پیغام دیا گیا ہے اس ملک کے لیے، حالات کے لیے، سچویشن کے لیے، وہ بھی بڑا کریٹیکل ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو جنرل عاصم الدین نے اس حکومت کو بتا دیا کہ آپ اپنے کرتوت ٹھیک کریں، معاملات کو بہتر کریں، اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ طاقت کا جو اصل مرکز اور محور ہے وہ عوام ہے۔ عوام کے اندر جائیں، عوام کی عدالت میں جائیں، جو وہ فیصلہ کریں، جو وہ ڈیسائیڈ کریں، جس کو وہ مینڈیٹ دیں، اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔